دعا کے ساتھ، التماس کے ساتھ اللہ کی مہربانیوں اور رحمتوں اور دواروں میں رکھتے ہیں کہ اللہ اس حاضری کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو قبول فرما لے۔ حضرات، میری آپ کی یہ ملاقات موجودہ مہینہ اور اس حوالے سے مختلف مسالک اور ان کے مختلف رویوں کے ساتھ ہے۔ یاد رہے، ہماری ذمہ داری حق بات کو پہنچانا ہے، دلیل بتانی ہے۔ زبردستی کا یہ سودا نہیں ہوتا، وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ واضح دلیل کے ساتھ بات سامنے تک پہنچا دی جائے، اس کے نصیب میں ہوا تو وہ لے لے گا، لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، ڈنڈے سوٹے کے ساتھ یہ دعوت نہیں پھیلتی۔ پیغام سب کے لیے ہے، سنیے گا، سمجھیے گا، حقائق پہ مبنی ہو، بات دل کو لگے، لیجیے گا، جزو بدن بنائیے گا، جزو ایمان بنائیے۔ نامناسب لگے، جہاں آپ چل رہے ہیں، آپ کی اپنی راہ، ہمارا اپنا رستہ۔ حضرات، سب سے پہلے اس مہینے کی آغاز میں، ابتدا میں چاند کو دیکھ کے جو پیغام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ جس نے کسی کو سب سے پہلے اس ماہ مبارک کی خوشخبری دی، مبارکباد دی، اس کو یہ ملے گا۔ حضرات، منہج ہے، ایمان اور یقین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو، احادیث کو جیسے بیان کرنا ثواب، باعث اجر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، نظر اللہ عمرہ، لوگوں اللہ تعالیٰ اس انسان کو، اس شخص کو، اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے۔ کون؟ سمع مقالتی فحفظها فوعاها ثم اداها كما سمعها، کہ جس نے میری بات سنی، حفظ کر لی، یاد کر کے سنبھال لی، اور پھر اس امانت کو لوگوں تلک کما حق کو جیسے سنا تھا پہنچا دیا، میرا رب اس کو اور اس کی نسلوں کو محفوظ رکھے، تر و تازہ رکھے۔ لیکن دوسری طرف جو بات آپ نے نہیں کہی، جو فرمان آپ کا نہیں، جو پیام آپ کا نہیں، جو الفاظ آپ کے نہیں ہیں، اگر کوئی شخص انہیں محبوب کی طرف منسوب کر کے بیان کرے، یہ ظلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس جھوٹے نے، مکار اور عیار نے الفاظ تیار کر کے میرے ذمہ لگائے اور وہ جملے میرے نہیں ہیں، وہ جہنم کے اندر اپنا ٹھکانہ سمجھے۔ اس لیے میرا مسلک لوگوں پہ حیا کرتا ہے، فضائل اپنی جگہ، لیکن دلائل اپنی جگہ۔ کسی جھوٹ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے نہ ہم نے کبھی لیا ہے اور نہ ہم نے کبھی دیا ہے، بات واضح کرتے ہیں۔ دوسری چیز، یہ مہینہ خوشی کی بنیاد پہ منایا جاتا ہے۔ حضرات، الحمدللہ پوری دنیا میں گھوم کے دیکھیں، عدل اور انصاف سے دیکھیں، کوئی کلمہ پڑھنے والا ایسا نہیں ملا جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر، آمد پر، پیدائش پر، جنم پر خوشی نہ ہو۔ مجھے آج تک ایک بھی کلمہ کو ایسا نہیں ملا۔ یہ جتنی باتیں بنائی جاتی ہیں، جو فتوے لگائے جاتے ہیں، یہ صرف سینہ زوری اور حقیقت سے منہ موڑ کر کے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش ہے، وگرنہ اس دنیا میں
کوئی کلمہ پڑھنے والا، لا الہ الا اللہ کہنے والا، محمد رسول اللہ بولنے والا ایسا شخص نہیں ہے، کوئی عورت، کوئی مرد، کوئی ایک فرد ایسا نہیں کہ جو یہ کہے کہ محبوب کے آنے کی مجھے خوشی نہیں۔ باقی رہ گیا معاملہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی خوشی کیا ہے، کیسے منائی جائے، یہ ہم تھوڑی دیر میں بات کرتے ہیں، لیکن پہلے آ جائیے کہ یہ مہینہ محبوب کی ولادت کا مہینہ ہے، پیدائش کا مہینہ ہے۔ آئیے عقیدہ ولادت بھی سن لیجیے اور اسے ذہن نشین کیجیے، جو نہیں ہے ان تک پہنچائیے، لوگوں کو لے کے بیٹھیے، کوئی بحث کرے یا مباحثہ کرے، مجلس میں یا محفل میں یا رانے میں، دوستانے میں پوچھیے کہ جناب ولادت، پیدائش، جنم، میلاد، برتھ ڈے، کسی کا پیدا ہونا، یہ سارا کچھ اگر آپ جانتے ہیں تو یہ تو ایمان کا بنیادی عقیدہ ہے، اور الحمدللہ یہ اہل الحدیث کا عقیدہ ہے۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، آپ کی جنم، اس پہ قبضہ جما کے یہ کہا جائے کہ یہ لوگ اس کے منکر ہیں، تمہیں پھر پتہ ہی نہیں۔ ہمارا ایمان سنیے، یقین سنیے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ ہم جس رب کے بارے میں جانتے ہیں، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، جس رب کے بارے میں ہمارا ایمان ہے، وہ الہکم الہ واحد۔ پتا کرو، زبان تمہاری ہے، گھر بھی تمہارا ہے، اور عقیدہ اندر ہمارا ہوتا ہے جب آپ سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ کیا معنی لم یلد؟ جس کی بیوی ہو، اولاد ہو، وہ اللہ نہیں، تیرا رب وہ ہے، بیوی نہیں، ضرورت بھی نہیں، خواہش بھی نہیں، بیوی ہے بھی نہیں، بیوی کا محتاج بھی نہیں، بیوی کی تمنا بھی نہیں، آرزو بھی نہیں، رب کے بیٹے بھی نہیں، بیٹیاں بھی نہیں، اولاد بھی نہیں، لم یلد، رب ان کا محتاج بھی نہیں، ولم یولد، تیرے رب کا جنم نہیں، پیدائش نہیں، ولم یولد، رب کا میلاد نہیں، ولم یولد، اللہ کی ولادت نہیں، اللہ کا باپ نہیں، اللہ کی ماں نہیں۔ کیا پتا چلا؟ کیا یہ جو پیدا ہو جائے وہ رب نہیں، رب کا جز نہیں، اللہ کا نور نہیں، نور من نور اللہ نہیں، کیونکہ رب کے نور کی ولادت نہیں۔ ولم یولد، جنم نہیں۔ عقیدے کی اصلاح کرو، کون ہے، کن کی ولادت ہوتی ہے؟ انسان ہے، اور افضل البشر ہیں، خیر البشر ہیں، ہوا انسان۔ سارے مسالک نے پیغمبر کی اور نبی کی جب تعریف کی ہے تو پہلا جملہ یہ لکھا ہے کہ ہوا انسان، وہ انسان ہے، محمد رسول اللہ انسان ہے، پیدا ہوئے، نسب نامہ ہے، سلسلہ نسب ہے، باپ ہیں تو یتیم مکہ ہے۔ آپ تلاوت سن رہے تھے الم یجد کا یتیمن فآوا، اگر باپ نہیں، یتیم کیسے؟ رب کو یتیم کہو گے؟ اگر محبوب رب کے نور میں سے نور ہے، اصلاح کیجئے، درستی کیجئے، پڑھئے، مطالعہ کیجئے، زبردستی نہیں ماننا چاہتے مرضی، لیکن آپ دونوں طرف کبھی ادھر کبھی ادھر ساری زندگی جگمگاتے رہیں اور ڈاماڈول رہیں، کوئی ایمان اور یقین اور اتقان پہ مبنی عقیدہ نہ ہو، کیا بات ہے؟ کیسی زندگی ہے؟ پھر مدارس کا فائدہ کیا ہے؟ شیوخ الحدیث کا فائدہ کیا ہے؟ اور مفسرین کا فائدہ کیا ہے؟ اتنے بڑے بڑے مبلغین کا کام کیا ہے؟ کبھی تو بیٹھ کر کے اسناد کو دیکھ کے، متون کو دیکھ کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والے قرآن کی آیات کو دیکھ کے کبھی تو فیصلہ لو۔
ہمارا پورا پرعزم اور یقین کے ساتھ یہ فیصلہ ہے کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، خیر البشر ہیں. قل انما انا بشر مثلکم، یہ رب کا اعلان ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو رسالت کا تاج دیا ہے، ان کی ولادت حقیقت ہے. اور یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. جناب اسے وقتی طور پہ ربیع الاول میں ضرور لیتے ہیں، لیکن باقی 11 مہینے ولادت کا عقیدہ نہیں، نور کا عقیدہ رکھتے ہیں. اور نور کی جنم نہیں ہے، نور کی میلاد نہیں ہے، نور کی پیدائش نہیں ہے. محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں 12 کا 9 کا 8 کا یا دیگر مہینوں کا قول تحدید کرتا ہے. بول ذرا اپنے رب کی ولادت کی تحدید تو کر، اگر رب کے نور میں سے کب پیدا؟ کوئی جواب نہیں. سلسلہ نسب رب کا کیا ہے؟ کوئی جواب نہیں. باپ کون ہے؟ کوئی جواب نہیں. ہوئی ہے لم یلد ولم یولد. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو جان کا بھی پتا، دادا جی کا پتا، اور دادا جی کا پتا، آپ کی امی جان کا پتا، ماں کے ابو کا پتا، امی جی کی امی کا پتا، ددیال اور ننیال کا پتا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال کا پتا. لہذا ہمارا یقین کامل اور عقیدہ، ہمارا منہج بڑا واضح ہے. محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ سیدہ خدیجہ بھی ہیں، سیدہ سودا بھی ہیں، سیدہ جو ہے عائشہ بھی ہیں، سیدہ حفصہ بھی ہیں، سیدہ ام سلمہ بھی ہیں، سیدہ زینب بنت جحش بھی ہیں، سیدہ زینب بنت خزیمہ بھی ہیں، سیدہ جبیریہ بھی ہیں، سیدہ ام حبیبہ بھی ہیں، سیدہ میمونہ بھی ہے، سیدہ صفیہ بھی ہے، سیدہ ریحانہ بھی ہے، سیدہ ماریہ قبطیہ بھی ہے. اللہ کی بیوی نہیں ہوتی، رب کے نور کی بیوی نہیں ہے. لہذا عقیدہ واضح کیجیے، خیر البشر، اولاد بھی، بیویاں ہیں تو اولاد بھی. جناب قاسم بھی ہیں، بیٹے عبداللہ بھی ہیں، بیٹے ابراہیم بھی ہیں، بیٹی سیدہ زینب بھی ہیں، سیدہ رقیہ بھی ہیں، سیدہ ام کلثوم بھی ہیں، سیدہ فاطمہ بھی ہیں. یہ ساری باتیں تجھے سمجھ نہیں آتی جب بیان کر رہا ہوتا ہے. کبھی حقیقت کو پڑھا کر، کبھی دیکھا کر، کبھی ذرا غور کیا کر. ہم تیرے خیر خواہ ہیں، تیرے دشمن نہیں. الدین النصیحہ، ہمارا لب و لہجہ تیرے لیے خیر ہے. اس خیر کو ذرا سمجھنے کی کوشش کر. باقی رہ گئی خوشی، خوشی کے جو معیار تو نے بنائے ہیں ہم وہ بھی لے لیتے ہیں. جو خوشی کا ہمارا معیار ہے ذرا اسے بھی فرق. حضرات ایک بہت بڑے نامی گرامی ڈاکٹر، دنیا جہان بیعت ہوتی ہے، ہزاروں کا مجمع ہے، لوگ سنتے ہیں، ورلڈ وائڈ جانی پہچانی پرسنالٹی ہے. لیکن افسوس ہوتا ہے جب تحقیق کرنے والے ریسرچ اسکالر تحقیق کا گلا دبائیں، لوگوں کو جبے اور ٹوپے پہنوا کے، دستانے فضیلت دے کے پھر غلط بیانی کریں تو اس سے فائدہ نہیں الٹا نقصان ہوتا ہے. کیا کہا گیا کہ جب سے سعودی حکومت آئی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جشن، عید اور میلاد کا معاملہ تب سے ختم ہوا ہے، وگرنہ اس سے پہلے تو تھا. اور پھر کتابیں، اس کے حوالے، ان کے نام، ان کے تذکرے، پھر شخصیات، پھر پیچھے بیٹھے لوگ اور احباب، ان کے معاملے بیان کرنے کے بعد لوگوں کو یہ باور کرایا گیا کہ یہ اہل سعودیہ نے، ان لوگوں نے ختم کیا. میرے بھائی، درخت پہ الٹی سائڈ سے چڑھ سکتا ہے، فنکاری ہوگی، دیوار غلام کے آ سکتا ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ دروازے کی طرف سے آ. چلیے آغاز کر. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، درخت پہ چڑھنا ہو تو تنے کی طرف آ، اساس سے آ، جڑوں سے آ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملی ہے. 40 سالہ زندگی کے بعد آپ نے 23 سالہ جو ہے وہ پورے ایام جتنے بھی گزارے ہیں، جا اللہ تیری تحقیق بھی مبارک کرے، تیرے حوالے بھی مبارک کرے، اللہ تجھے سمجھ بھی عطا کرے. پورے اس 23 سالہ دور کے اندر محبوب نے وہ چیزیں جو تو نے خوشی کے لیے مقرر کر دی. مکے میں ڈنڈے نہیں تھے، جھنڈے نہیں تھے، کپڑا میسر نہیں تھا، گھوڑے نہیں تھے، گدے نہیں تھے. کیا گھومنے والی کوئی چیز نہیں مل سکتی تھی؟ کیا سبز رنگ نہیں تھا؟ اور وہ چیزیں
جو آپ آج جشن کے لیے اس عید کے لیے ضروری قرار دے رہے ہیں وہ کرو گے تو خوشی، اگر نہیں کرو گے تو میلاد کے منکر، نہیں کرو گے تو آپ ابلیس، نہیں کرو گے تو آپ کافر۔ یہ جملے تجھے مبارک ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین مکمل کیا کہ نہیں کیا؟ الیوم اکملت لکم دینکم، آپ دین ادھورا چھوڑ گئے۔ آپ نے خوشی بھی بتائی، غم کے انداز بھی بتائے۔ کیا پتہ کر، پیغمبر نے بتایا نبی کو جنازے کی ضرورت نہیں ہوتی، کچھ پڑے تو اپنی تسکین کے لیے شہید کے خون کا قطرہ زمین پہ گرے اللہ معاف کر دے، جنازے کی ضرورت نہیں، کسی نے پڑھنا ہے تو تسکین کے لیے۔ اور اگر بچہ فوت ہوتا ہے جب تک بالغ نہیں اسے جنازے کی ضرورت نہیں، پڑھا بھی جا سکتا ہے، چھوڑا بھی جا سکتا ہے۔ کیا دین ادھورا چھوڑ گئے؟ اگر بات یہ ہوتی کہ جو آج آپ اور میں کر رہے ہیں، حضرات احد کے 70 شہداء، گھر گھر کے اندر شہادت، سید الشہداء کا ٹائٹل تو نے یا میں نے نہیں دیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اگر ماتم دین ہوتا اور یہ دین کا حصہ ہوتا، آپ ادھورا چھوڑ کے نہ جاتے۔ 3 کلومیٹر کا فاصلہ احد کے میدان کے اندر ہر سال جو ہے صحابہ کو کم از کم 7 سال کو یہ سارے صفحے ماتم بچھا کے دکھاتے ہیں، جو 1.25 لاکھ کو لے کے حج کے لیے جا سکتے ہیں، عمرے کے لیے جا سکتے ہیں، جہاد کے لیے پہنچ سکتے ہیں۔ کیا ان کو علم نہیں تھا؟ لوگوں علم تھا مگر خوشی غمی کا معیار مکمل کر گئے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی یہ معیار نہیں بنایا، ان کا معیار کچھ اور تھا۔ عید الفطر سارے مسائل دیکھے گئے، عید الاضحیٰ ہر مسئلہ بیان کر کے گئے، وقت بتایا، لباس بتایا، کپڑے بتائے، عورتیں بھی نکلے، جنازہ جو ہے وہ اپنی جگہ تھا۔ یہ آج عید ہے، اس عید میں دیکھیے جس نے پڑھنی ہے نماز وہ بھی آئے، جس نے نہیں پڑھنی وہ بھی آئے۔ آقا مجبوری ہے، کپڑے پورے نہیں، اوڑھنیاں نہیں، کہا کوئی بات نہیں، اپنی بہن کے کپڑے میں آئے، لیکن نکلے، پہنچے، بیٹھے۔ مسلح جو ہے اس سے الگ ہو جائے، مومنوں کی دعا میں شامل ہو۔ عید الاضحیٰ کا دن بتایا، ٹائم بتایا، عید الفطر کا دن بتایا، ٹائم بتایا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے خلفائے اربعہ نے، میرے محبوب کی بیویوں نے، آپ کی اولاد نے، کیا ایک حوالہ اپنی زندگی میں کبھی اپنی تحقیق اور ریسرچ کے ساتھ ڈنڈی مار کے نہیں؟ عید الفطر کی طرح اس عید کا نام، پہلے تو نام ہی کبھی لینا ثابت کر، نہیں ہو پائے گا، ضمیر کی عدالت میں لے جا، سینہ زوری کر کے زور لگا کے بات کر لینا اور بات ہے، لیکن دلیل کے اندر محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے خلفاء، آپ کے یہ راشدین، آپ کے یہ اصحاب، 1.25 لاکھ صحابہ محبوب کے ساتھ ہیں۔ کسی ایک صحابی سے تو اس طرح کا انداز یوں لے کر کے ادھر ادھر سے توڑ مروڑ کر کے آیات کو غلط جگہ جو ہے ان سے استدلال کر کے لے کر کے آئے، کیا اس آیت کا پتہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھا، آل بیت کو نہیں تھا، آپ کی ازواج مطہرات کو نہیں تھا، میرے محبوب کے 1.25 لاکھ صحابہ کو نہیں تھا، تابعین تبع تابعین کو نہیں تھا، محدثین و فقہا کو نہیں تھا، ائمہ اربعہ کو نہیں تھا، امام بخاری رحمہ اللہ اٹھا سکتے؟ لیکن آپ مجھے بتائیں خوشی کیسے ہوگی؟ خوشی پتہ ہے کیسے ہوگی؟ یہ بچے جو چھوٹے چھوٹے اپنی ماؤں کو چھوڑ کے جامعہ علوم ازہر یا جہلم میں آئے ہیں، انہوں نے 5 سال 7 سال پھر آگے پتہ نہیں کتنے کتنے مرحلے جو گزارنے ہیں، یہ ان کی خوشی ہے کہ ماں کو چھوڑا، باپ کو چھوڑا، اس خوشی پہ ترجیح دی جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اقوال دیے ہیں، احادیث دی ہیں، اعمال دیے ہیں، سیرت طیبہ دی ہے اور احادیث سے نوازا ہے، قرآن مجید سے نوازا ہے۔ یہ اس کو لے کر کے صرف دور نہیں کرتے، دور نہیں کرتے، 6 سالوں میں، 8 سالوں میں، کہیں 10 سالوں میں، کہیں تخصص میں 3 سال، اور پھر کہیں آگے چل کر کے جامعات میں جا کر کے مدینہ یونیورسٹی میں پہنچ کے 4-5 سال پھر لگا کر کے پھر اپنی زندگیوں کو وقف کیے ہوئے دن رات ان کے پیغام، ان کے میسیجز، ان کی دعوت، ان کی تبلیغ، ان کا ابلاغ، ان کا جاگنا، ان کا سونا اٹھنا بیٹھنا، لینا دینا تجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ اپنی ذات کی بات نہیں کرتے، یہ خوشی اتنے ہوتے ہیں جب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی فرمان کو کسی امتی تک پہنچا کے آتے ہیں۔ یہ ہے خوشی کہ صحیح البخاری کا لفظ پڑھا جائے،
سمجھا جائے، اسناد دیکھی جائیں، متون کو دیکھا جائے، اسماء الرجال کو پڑھا جائے، ایک شخص کے احوال کو جانا جائے، اور پھر اس کی ریسرچ اور تحقیق کو دیکھا جائے، ذوق کہاں پہ ہے، موضوع کون سی ہے، من گھڑت کون سی ہے، اضافہ کہاں پہ ہے، کون سی جو ہے اس کے اندر کوئی علت ہے، یہ سارے مسائل تجھے پتہ ہی نہیں ہے. تو صرف ایک دن، ایک ہفتہ یا چند دن جو ہے اپنے خاص انداز میں یہ اپنائے تو پھر کبھی اپنوں کی گزارشات سن لے. جب ہم عرض کرتے تھے تو آپ لوگوں کو برا لگتا تھا. آج تو تیرے اپنے بھی بولنے لگ گئے ہیں. تو 60 من کا ایک بنا یا 100 من کا بنا، تو جتنے مرضی فٹ اونچا بنا، اوپر اس میں محمد لکھ اور پھر چھری چلائے تو کم از کم تیرے اپنے تجھ کو غیرت دلا رہے ہیں. کر کیا رہا ہے؟ تجھے زیب دیتا ہے. کیا محبت کا معیار یہی ہے؟ کیا یہی جانا تھا تم نے؟ یہی سمجھا تھا؟ یہی پڑھ کے شیخ بنا تھا؟ یہی پڑھ کے علامہ بنا تھا کہ اس نے محمد کو ایک طرف کہہ رہے ہو دہر میں اجالا کر دے اور اپنے ہاتھوں سے لا کر کے یہ کاٹ کے وہ لک میں اٹھا کے پیٹ میں ڈال رہا. میں کچھ نہیں کہتا، میں کوئی آیت نہیں پڑھتا، کوئی حدیث نہیں پڑھتا. اقبال کے یہ جملے تجھے صرف میں یہ بھی نہیں کہتا شرم دلانے. اللہ یاد دے اے طاہر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، اے طاہر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. یہ محبت ہے، یہ عشق ہے، یہ پیار ہے. اللہ جزا دے چاہے نہ ہو کہ اس نے لائٹیں بنا کر کے ہمارا عشق دنیا کے سامنے واضح کر دیا. گھر پہ لگی ہوں، در و دیوار پہ لگی ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ عاشق ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو معیار سے محبت کو ثابت کرنا، محبت رسول کو دنیا کے سامنے لانا، اخلاقیات کو اپنانا، عبادات کے اوپر جانا اور پھر اپنے ایمان اور عقیدے کو ویسا بنانا تو بڑا مشکل ہوتا. لہٰذا ہم دعوت دیتے ہیں اور یہ دعوت کھلے لفظوں میں دو ٹوک ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ حضرات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ولادت یہ اللہ کی توحید اور پھر آپ کی وفات عقیدہ توحید کی دلیل ہے. کیونکہ رب کو موت نہیں ہے، رب کو وفات نہیں ہے. اللہ وحدہ لا شریک حی القیوم ہے، ازلی و ابدی ہے، اول و آخر ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آپ کی ولادت ہوئی ہے وہاں وفات بھی ہے. اس عقیدے کو بھی سامنے رکھیں. تاریخ جو مرضی رکھ، کیلنڈر جیسے مرضی بدل، لیکن یہ تجھے ماننا پڑے گا. حضرات لوگوں کا پتہ نہیں، میں تو اپنا انداز، ہم اپنے دوستوں کو بھی کہتے ہیں، گلی محلے والوں کو بھی کہتے ہیں، گلی سجانی ہو، مقابلہ کرنا ہو، پیسے تھوڑے ہوں، ہم سے لے جائیے، سجائیے، جو من کرے لگائیے، لیکن مین گیٹ کے اوپر گنبد خضرا ضرور لگانا. جواب ملے گا کہ وہ لگ جائے گا. کیسے ملے گا؟ آج کل کی مارکیٹ میں ڈھانچے بنے ہوئے ہیں، سریے سانچے بنے ہوئے ہیں، ان کے اوپر سبز رنگ کی لائٹ لگائیں، وہ گنبد خضرا نظر آتا ہے. سریے تو مشکل نہیں، ہم لگا دیں گے. میں نے کہا جب لگائیں تو پھر ذرا یہ سوچنا کہ یہ گنبد خضرا جگہ جگہ، یہ ماڈل جگہ جگہ، یہ اس کی شکل جگہ جگہ، یہ صورت جگہ جگہ، ہر گلی ہر محلے میں، ہر سینے میں رب نے کیوں لگوائی؟ عقیدہ ہے میرا، اہل الحدیث کا ایمان اور عقیدہ ہے. کیا پوچھا کون سی جگہ ہے؟ کہا گنبد خضرا. میں نے پوچھا ہے کیا؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ. میں نے کہا روضے میں کیا ہے؟ قبر. قبر میں کسے دفنایا جاتا ہے؟ تدفین کس کی ہوتی ہے؟ جو فوت ہو. نہیں تو اپنے زندہ باپ کو کبھی دفنا کے دے، کبھی زندہ ماں کو یہ جرات کر کے دے، کسی زندہ استاذ کو قبر میں ڈال کے اوپر مٹی ڈال کے دے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قبر کی جگہ، یہ روضہ، یہ گنبد خضرا دلیل ہے اللہ کو وفات نہیں. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام انک میت وانہم میتون. اگر ولادت ہے تو وفات بھی ہے، بھول مت. بیان کر، اس عقیدے پہ پردہ مت ڈال. لائٹیں لگا کے پردہ نہیں ڈالنا، اس پہ چادریں ڈال کے پردہ نہیں ڈالنا. اللہ کی توحید ثابت، رب کا نور ہوتے، رب کا نور ہوتے، نہ ولادت
قیامت ہوتی، نہ وفات ہوتی، نہ قبر ہوتی۔ آج جو قبر ہے، اور پھر تجھے بھی پتا ہے اگر تو اپنے عقیدے میں سچا ہوتا تو تیری گلی محلوں کے اندر ماڈل کے طور پہ لگتا تو صفا کی پہاڑی لگتی، فاران کی چوٹی لگتی، اور بیت اللہ کا یا مسجد حرم کا کوئی مقام لگتا جہاں پیدا ہوئے، وہاں کا کوئی مرتبہ لگتا۔ تیرے لیے سوچنے کے لیے مقام ہے، جگہ ہیں، آدھے، لیکن تم نے کیا کیا ہے؟ گنبد خضرا لگایا ہے۔ جس دن جیلوں میں بچہ پیدا ہو، میں نے تو نہیں دیکھا کہ کوئی کفن بھیجتا ہو، 0 سائز کے بیبی سائز کے کپڑے تو لوگ بھیجتے، کیونکہ ولادت ہے، پیدائش ہے، جنم ہے، خوشی ہے۔ اس دن کفن یا قبر کا ماڈل نہیں دیا جاتا، یہ گفٹ لیجئے کہ آخر مرنا ہے، لیکن تجھے سمجھنا آئی گنبد خضرا دیکھ کے بھی، آپ کی قبر دیکھ کے بھی، صدیق اکبر کی قبر دیکھ کے بھی، جناب عمر فاروق کی قبر دیکھ کے بھی، ان 3 قبروں کے باوجود تجھے پھر بھی سمجھنا آئی کہ یہ اللہ کا جز نہیں ہے، رب کا نور نہیں، پیغمبر ہے، رسول ہے، ہادی ہے، مرسل ہے۔ اور یہ ہمارا عقیدہ کہ ہم نے عید میلاد النبی دنیا سے بڑھ کے منائی ہوتی اگر محمد رسول۔ اور آپ کو پتا ہے عید الفطر میں لوگ اپنی عورتوں کو نہیں لے کے جاتے، عید الاضحیٰ میں نہیں لے کے جاتے، گھبراتے ہیں۔ اگر یہ ذمہ داری بھی سنبھالی ہے کما حق ہو، میدانوں کے اندر، مساجد کے اندر، جہاں جہاں عید گاہیں ہیں، پورے زور شور کے ساتھ، پورے جوبن کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ، مردوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ اگر عید کے میدانوں میں نکل کے دکھایا ہے تو اہل الحدیث نے دکھایا ہے، اس سنت پہ عمل کر کے دکھایا ہے۔ عید الاضحیٰ میں دیکھیے، خطبے کا طریقہ دیکھیے، آپ نے اذان نہیں کہی، آپ نے جماعت جو ہے کروائی ہے، مگر اس سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھی۔ الحمدللہ ایک ادا عید الفطر، عید الاضحیٰ اگر ہے تو عید میلاد النبی کی خوشی بھی یقیناً ہم منانے میں کسی سے پیچھے نہ کرتے، مگر میرے محبوب دیکھے نہیں کرے۔ اس لیے تیرے فرقوں کی زد، مجھے ان کا کوئی ڈر نہیں، ڈر صرف تیرا ہے۔ تو نے منکر کہا، ہم نے سن لیا، کہنے والوں کا کیا جاتا ہے، سہنے والے کمال کرتے ہیں۔ تو نے کافر بولا، ہم نے سہ لیا۔ تو نے یہ جملے بولے کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، تیرے جملے تیرے گھر پہ لوٹے ہیں۔ مگر قرون اولا میں، خیر القرون میں، خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کی ازواج مطہرات نے، اہل بیت اطہار میں، آپ کے بیٹوں یا بیٹیوں نے، آپ کے داماد انہوں نے، آپ علیہ السلام کی اولاد نے، یا آپ کے اصحاب نے، خلفائے راشدین نے، آپ کے آگے جتنے بھی اسلاف ہیں محدثین تلک، کسی بھی شخص نے، حتیٰ کہ تیرے اپنے امام جن کی طرف تیری نسبت ہے، ان کی کتابوں میں اس عید اور اس کے سلسلے اور یہ جلوس اور معاملے کبھی ان کے فتاوے پڑھ کے دے، یا ان کو جلوس کی لیڈ کرتے ہوئے یا کمانڈ کرتے ہوئے کبھی مل تو ضرور کر، لیکن یہ تیرے شاید سلسلے نصیب میں نہیں ہے کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ خوشی کرے، ان کے اعمال پہ خوشی کرے، ان کے طریقے پہ خوش ہو، احادیث پہ خوش ہو، اور اس کی تدریس پہ خوش ہو، تعلیم پہ خوش ہو، لینے اور عمل کرنے پہ خوش ہو۔ یہ چند دن کے جو سلسلے ہیں یہ سرنسر نکال لینا۔ یہ لوگ تو پھر موت کے کنویں والے بھی کر لیتے ہیں، ڈرامے لگا لینا، 2 3 4 شو عید میلاد النبی کی خوشی میں لگا لینا۔ اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈریے، یہ مزاج اچھا نہیں ہے۔ میرے آخری بات اور گزارش، تیرا جتنی ہمت پڑتی ہے وہ کر، جتنی کوشش ہے وہ کر، ساری گلیاں، سارے محلے، سارے بازار سجا، زور لگا، سارے شہر کی طاقت اکٹھی کر اور لے کے میری گلی میں آ، میرے گھر کے سامنے آ کے جو تیرے اندر کا ابال ہے نکال۔ لیکن میرے پیغمبر کا یہ بھی طریقہ کہ مکہ فتح ہوا ہے اور میرے محبوب نے اپنے سب سے بڑے دشمن مخالف ابو سفیان کے گھر کو کہیں اس انداز میں نہیں لیا، کہا جو اس گھر میں چلا کے کہنا ہی کچھ نہیں، جو رب کے گھر میں آ جائے کہنا کچھ نہیں۔ تو اپنے ہمسائے کے ساتھ پیغمبر کی سیرت اسے نہ اپنا سکا، اپنی مرضی اور اپنی سوچ اور اپنی فکر کو تو نے اس انداز میں لیا کہ میں جا کر کنارے لگاؤں
بولوں گا، اس پہ آوازیں کسوں گا، اس کو یہ کہوں گا، برا بھلا کہوں گا، اس کو گلی محلے میں گندا کروں گا، یہ سر نکالنے کے قابل نہیں ہوگا۔ تیری سوچ ہے میرے بھائی۔ میرے محبوب نے ام ہانی کے گھر جا کر کے خشک روٹی کے ٹکڑے پانی میں بھگو کے وہ کھا لیے تھے، وہ پانی پی لیا تھا اور اپنا مشن مکمل ہونے پہ جشن کو یوں لیا تھا، لیکن یوں نہیں کہ کلمہ پڑھنے والوں کو یوں ستایا جائے۔ اور جس طریقے سے جو انداز انہیں اپنائے ہیں یہ غیروں کے تھے، یہ ہمارے نہیں تھے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں تھی، یہ ازواج کا طریقہ نہیں تھا، یہ اصحاب کا انداز نہیں تھا۔ پھر ساری آیتیں جو اللہ کے رسول کی مخالفت میں اور اصحاب کے ایمان سے ہٹ کر کے ایمان اپنانے کی ہیں، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، یہ کبھی پڑھ شاید کہ تنہائی میں بیٹھ کے اللہ تجھے اس کا جو ہے اثر دے اور اس کا کوئی نتیجہ نکلے۔ جیسے کچھ لوگ آہستہ آہستہ لوٹے ہیں اور لوٹ رہے ہیں اور اپنی غلطیوں کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ ہماری دعوت کا مقصد بھی تجھے تانا دینا نہیں ہے، تیری خیر خواہی ہے، الدین النصیحہ ہے، یہ مہربانی اور محبت ہے، یہ وہ سنت ہے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہم ادا کر رہے ہیں۔ کاش کہ قبر میں جانے سے پہلے پہلے اور موت سے پہلے پہلے تجھے عقیدہ توحید بھی سمجھ آ جائے، عقیدہ ولادت بھی سمجھ آ جائے، عقیدہ وفات بھی سمجھ آ جائے اور تجھے میلاد اور یہ ساری چیزیں سمجھ آ جائیں، اور پھر اس کو ویسے اپنا جیسے قرون اولیٰ میں ان لوگوں نے اپنایا جنہیں ہم اپنے اسلاف کہتے ہیں، اور 6ویں صدی ہجری کے بعد جا کر کے ان لوگوں کی بدعات اور خرافات کو لے کے دین سمجھنے والے، اللہ تجھے سمجھ دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ رب